سورۃ انبیاء کے آیت 106 میں اور ہم نے زبور میں کچھ نصیحتیں کرنے کے بعد یہ لکھ چھوڑا ہے کہ ارض مقدس کے وارث میرے نیک بندے ہوں گے. ٹھیک ہے. تو اس وقت یہود ہیں. ٹھیک ہے. کیا وہ نیک بندے ہیں؟ وارث ہو گئے ہیں وہ نیک بندے. میری بات کو سنیں. یہود کے متعلق یہ پیشگوئی کو نصیحت پڑھتے آپ کہ ہم نے یہ وعدہ کر لیا تھا کہ تمہیں ساری دنیا سے سمیٹ کر واپس اس جگہ آباد کریں گے. پھر اگر تم نے اصلاح کی اور پرانی بدیوں سے باز آ گئے تو پھر کوئی سزا نہیں, پھر تم نہیں رہو گے. اگر تم نے ارادہ کیا پرانی حرکتوں کا تو پھر تمہیں ایسی سزا ملے گی کہ جو ایک بہت ہی عبرتناک سزا ہوگی. یہ بھی تو قرآن کا وعدہ ہے. دوسرے یہ وعدہ تو پورا ہوا ہے اب آ کر. اس سے پہلے ارض مقدس کے وارث کون تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام. وہ سارے بندے نہیں تھے؟ سارے تھے. پھر وہ وعدہ بھی پورا ہو چکا مگر صالحیت کے ساتھ مشروط تھا. جب رفتہ رفتہ صالحیت میں کمزوری پیدا ہو گئی تو اللہ کا وعدہ یہ تو نہیں تھا کہ اس کے بعد تم جو مرضی کرتے پھر کی حکومت یہاں نہیں ملی. خدا خود فرما رہا قرآن کریم میں. تو دو الگ الگ وعدے ہیں, متضاد نہیں ہیں. ایک اپنے وقت میں پورا ہو کر 1300 سال تک چمکتا رہا ہے, 1400 سال کے قریب تک وہ آپ نے دیکھا ہی نہیں. اور اب یہود کی جو موجودگی پہ آپ سمجھتے ہیں متضاد ہے. یہود کی موجودگی کا الگ وعدہ ہے اور آخری دور میں ان کا اکٹھا ہونا اور جنابکم لفیفہ حیرت انگیز بات ہے. قرآن کریم کی شان, اس کی صفائی دیکھیں پیشگوئیوں کی کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب تمہیں ہم ساری دنیا سے سمیٹ کر پھر اکٹھا کر دیں گے. اور اب یہ تو قرآن کی صداقت کی نشانی ہے ان کا وہاں ہونا. لیکن مولویوں کو فکر کرنی چاہیے. بڑی سخت قابل فکر بات ہے کیونکہ مولوی یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اتریں گے تو تمام بنی اسرائیل بلا استثناء پر ایمان لے آئیں گے, ایک بچہ بھی باقی نہیں رہے گا. اور جب ایمان لے آئیں گے تو راج صالحین ہو جائیں گے کہ نہیں؟ پھر ان کے فلسطین جانے کے خواب کیسے پورے ہوں گے؟ تو ہر کوشش ان کے خلاف ان کی بیوقوفی ہے. ان کے عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ اب اگر اتر آئے تو یہودی لازماً عباد صالحین اور ایسے عباد صالحین کی ان کی مثال ساری دنیا میں کبھی نہیں ملی کہ کوئی قوم 100% بلا استثناء ایک نبی پر ایمان لے آئے اور ایک بھی نہ بچے جو ایمان سے خالی ہو. یہ عباد صالحین ہے کہ نہیں؟ بن گئے. پھر وہ یہودی کون ہے جن کو پناہ پتھر پناہ دے گا, یہ ہوگا وہ ہوگا. اگر یہ سچے ہیں تو پھر فلسطین سے ہاتھ دھو بیٹھے. جھوٹے ہیں یہ, سچے نہیں ہیں. ان کی آزمائش ہوگی اور مجھے یقین ہے جو اب تک ان کی روش ہے وہ خطرناک ہے, ان کے لیے خطرناک ہے. اس لیے وہ جو عبادی صالحین کا وعدہ ہے وہ بعید نہیں کہ دوبارہ پھر مسلمانوں ہی کے حق میں پورا ہو, مگر صالحیت سے ملے گا ان کو, یہ اس کے بغیر نہیں مل سکتا. اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ بد کو بد سے نہیں بدلا کرتا, بد کو بہتر سے بدلا کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو مذہب یہودی مسلمانوں سے بہتر ہے نہیں, دونوں ایک ہی حال ہے اس وقت. عملاً یہ ایک حال میں نہیں کہہ رہا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. اب سوچتے نہیں کہ آن علیہ وسلم کی پیشگوئی پوری ہو رہی ہے. آپ فرماتے ہیں میری امت میں آخر میں ایسے لوگ ہوں گے جو اس طرح یہود کے مشابہ ہو جائیں گے جس طرح جوتی دوسری جوتی سے مشابہ ہوتی ہے. کوئی ایک جوتی کا ایک پاؤں دوسری جوتی سے بہتر کبھی دیکھا آپ نے؟ دیسی جوتی پچھانے بھی نہیں جاتی, یہ دائیں کہ بائیں ہیں, وہ دونوں میں جو بہتر ہوگا پاؤں ڈال دیتے ہیں. اگر رخ بدلا بھی ہو تو ٹھیک ہو, ویسی بھی رہ جاتا ہے. تو یہ فرما رہے ہیں
اور یہ فرمایا ہے اس قدر سخت ہے لفظ کہ آدمی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. اگر یہود کی امت میں کسی نے اپنی ماں سے بدفعلی کی ہے تو میری امت میں بھی ایسے بدبخت پیدا ہوں گے. اور پاکستان کی خبروں میں کئی دفعہ آ چکا ہے یہ. اب بتائیں، آپ مجھ پر الزام لگا رہا کہ تم بہتر کہہ رہے ہو. میں نے کب کہا ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برابر کر رہے ہیں آخری دور میں امت مسلمہ کہلانے والی کو امت موسوی کے بد کردار سے. کون کر رہا ہے؟ میں کہتا ہوں رسول اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں. تو پھر مجھ پر کیا اعتراض؟ جب دونوں برابر کے چٹے بٹے ہو جائیں، جب تک مسلمان صالحیت میں غیر معمولی طور پر آگے نہ بڑھیں اس وقت تک یہ ایک سلسلہ نہیں بدلے گا. اور جھوٹ کے لحاظ سے اس وقت ان میں نسبتاً کم جھوٹ ہے. وہ درجے جو مرضی کر لیں، وہ عام کامن کردار میں نسبتاً کم جھوٹ ملتا ہے. اور اندازہ کریں جب انہوں نے بچوں کی بھری ہوئی بس کو بم کے دھماکے سے اڑایا تھا تو اسرائیل کا جو وزیر تھا، وزیر اعظم، اس نے مسلمانوں کو مخاطب کر کے کہا کہ ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ قرآن کی تعلیم نہیں ہے. جو تم کر رہے ہو تم کسی تعلیم پہ بھی عمل نہیں کر رہے. اس سے زیادہ حیا اور شرم کا کون سا موقع تھا کہ یہودی مسلمانوں کو قرآن کی تعلیم بتائے. حریت کے نام پر معصوم بچے اسکول جاتے ہیں کوئی بم سے اڑا دینا، یہ کون سا اسلام ہے؟ تو حقائق بتا رہے ہیں. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ جتنا جھوٹ اس وقت پاکستان اور پاکستان کی عدالتوں میں بولا جا رہا ہے، کیا یہود کی عدالتوں میں اتنا بولا جا رہا ہے؟ میرا خیال نہیں بولا جاتا. تو اپنا خیال بتائیں، میرے بندوق پہ رکھتے ہیں. سنائیے.